بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز طلبہ کرام، زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ وَلَيْسَ فِي دُوَرِ السُّكْنَى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنَازِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الْإِسْتِعْمَالِ زَكَاةٌ لِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَيْسَتْ بِنَامِيَّةٍ أَيْضًا وَعَلَى هَذَا كُتُبِ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا وَآلَاتُ الْمُحْتَرِفِينَ لِمَا قُلْنَا۔ اور رہائشی گھروں میں، بدن کے کپڑوں میں، گھروں کے سامانوں میں، سواری کے جانوروں میں، خدمت کے غلاموں میں اور استعمال کے ہتھیاروں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں مشغول ہیں اور اموال نامی بھی نہیں ہیں، اور اسی حکم پر اہل علم کی کتابیں ہیں اور پیشہ وروں کے آلات ہیں، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ عبارت میں مذکور مسئلے کی توضیح یہ ہے کہ رہائشی مکانات، بدن پر پہنے جانے والے کپڑے اور دیگر گھریلو سامان جو متن میں درج ہیں وہ اور ان کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے دیگر سامانوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اور اس طرح کے سامان انسان کی حاجت اصلیہ میں، ضرورت اصلیہ میں مشغول رہتے ہیں، اور نہ تو ضرورت سے زائد رہتے ہیں اور نہ ہی یہ اموال مال نامی کے تحت آتے ہیں، اس لیے ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا اور ضرورت اصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں یہاں معدوم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد کپڑے ہوں، یا گاڑی اور سواری ضرورت سے زائد ہو، یا مکان ضرورت سے زائد ہو، یا تجارت اور کرائے وغیرہ میں لگا ہو، تو حولان حول کے بعد ان اموال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، ان چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين لما قلنا۔ اس عبارت میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس علمی کتابیں ہوں، چاہے وہ کتب خانے کی شکل میں ہو، اور وہ تجارت کے لیے نہ ہو بلکہ اس شخص کے اپنے مطالعے اور فائدے کے لیے ہو، تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ بھی حاجت اصلیہ میں، ضرورت اصلیہ میں مشغول ہے۔ اسی طرح پیشہ ور لوگوں کے آلات، مثلا بڑھئی کے سامان، باورچی کی دیگیں اور کاریگروں کی مشینوں میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی حاجت اصلیہ میں مشغول ہے اور نامی نہیں ہیں، اس لیے کہ ان چیزوں سے کام کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے، نہ کہ بذات خود ان چیزوں سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے کام کر کے پیسہ کمایا جاتا ہے، نہ کہ بذات خود ان چیزوں سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔
لہذا اس طرح کی چیزوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوں گی۔ ومن له على آخر دین فجحده سنین ثم قامت به بینۃ لم یزکہ لما مضى معناه صارت له بینۃ بأن اقر عند المفقود بأن اقر عند الناس وهي مسألة المال الضمار وفيه خلاف زفر والشافعي رحمهم الله تعالى ومن جملته المال المفقود والآبق والضال والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازات إذا نسي مكانه والذي أخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الآبق والضال والمغصوب على هذا الخلاف لهما أن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كما لابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في مال الضمار ولأن السبب هو المال النامي ولا نماء إلا بالقدرة على التصرف ولا قدرة عليه وابن السبيل يقدر بنائبه ومن له على آخر دين اور اگر کسی شخص کا دوسرے پر قرض ہو لیکن قرض دار کئی سالوں تک قرض کا انکار کرتا رہے، پھر اس پر بینہ قائم ہو جائے تو دائن قرض دینے والا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہ دے۔ معنی صارت لہ بینۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرض کے گواہ ہو گئے بئی طور کے مدیون نے، قرض لینے والے نے لوگوں کے پاس اس کا اقرار کیا ہو، اور یہ مال ضمار کا مسئلہ ہے جس میں امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا اختلاف ہے، اور مال ضمار ہی میں سے گمشدہ مال ہے اور بھاگا بھٹکا ہوا غلام ہے اور غصب کردہ مال ہے جبکہ اس پر کوئی بینہ نہ ہو۔ والمال الساقط فی البحر، اور دریا میں گرا ہوا مال ہے اور جنگل میں دفن کردہ مال ہے جبکہ اس کی جگہ بھول گیا ہو، اذا نسی مکانہ والذی اخذہ السلطان مصادرۃ، اور وہ مال ہے جسے بادشاہ نے مال سے الگ کر کے لے لیا ہو، اور بھاگے ہوئے بھٹکے ہوئے نیز غصب کیے ہوئے غلام کی طرف سے صدقہ فطر کا وجوب بھی اسی اختلاف پر ہے۔ لہما ان السبب قد تحقق، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب متحقق ہو گیا ہے، اور ملک ید کا فوت ہونا وجوب زکوٰۃ میں مخل نہیں ہے، جیسے مسافر کا مال۔ ہماری دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ فرمان ہے کہ مال ضمار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ وجوب زکوٰۃ کا سبب مال نامی ہے، اور تصرف پر قدرت کے بغیر نما متحقق نہیں ہو سکتا، اور مال ضمار پر تصرف کی قدرت نہیں ہوتی، اور مسافر ابن سبیل اپنے نائب کے ذریعے تصرف پر قادر ہوتا ہے۔ حل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صورت مسئلہ کا تعلق مسئلہ مال ضمار سے ہے، لہذا سب سے پہلے تو آپ مال ضمار کی حقیقت کو سمجھیے،
ضمار فعال کے وزن پر ہے جو فاعل یا مفعول کے معنی میں ہے، اور یہ اضمار سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی ہے غائب کرنا، چھپانا۔ اصطلاح شرع میں ضمار کی تعریف یہ ہے: المال الضمار المال الغائب الذي لم يرجع، یعنی مال ضمار اس مال غائب کا نام ہے جس کے ملنے کی توقع اور امید نہ ہو۔ بعض حضرات نے ضمار کی تعریف یوں کی ہے: ما يكون عليه قائما ولكن لا يكون منتفعا به، یعنی مال ضمار وہ مال ہے جو موجود تو ہو مگر ناقابل انتفاع ہو۔ اس تعریف کے پیش نظر ضمار ضامر سے مشتق ہوگا۔ ان دونوں تعریفوں میں سے پہلی تعریف ہی زیادہ موزوں معلوم ہوتی ہے۔ قرض خواہ پر زکوٰۃ کا بیان۔ عبارت میں قرض سے متعلق کئی مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ، جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کا دوسرے شخص پر قرض ہے، لیکن قرض لینے والا یعنی مدیون اس قرض کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے، اور اس پر کوئی بینہ وغیرہ بھی قائم نہیں ہے، اور اسی پوزیشن میں کئی سال گزر گئے۔ پھر اس قرض پر بینہ قائم ہوا، بئی طور کے مدیون قرض لینے والے نے لوگوں کے پاس اس قرضے کا اقرار کیا، یا پہلے سے اس پر بینہ تھا مگر گواہ موجود نہیں تھے، یا موجود تھے لیکن اس قرضے کے متعلق بینہ کو وہ بھول گئے تھے اور اب انہیں یاد آیا، وغیرہ وغیرہ ساری صورتیں۔ بہرحال جس طرح بھی ہو، اگر اس قرض پر بینہ قائم ہو گیا تو اب دائن قرض دینے والے کے لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ وہ سال گزشتہ کی جن سالوں میں مدیون قرض لینے والا منکر تھا، قرض لینے والا انکار کر رہا تھا اور بینہ بھی نہیں تھا، سال گزشتہ کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ وہ سال گزشتہ کی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، کیونکہ مدیون کے منکر ہونے، قرض لینے والے کے انکار کرنے اور بینہ نہ ہونے کی صورت میں اس شخص کے حق میں مذکورہ قرضے کا مال مخفی اور پوشیدہ تھا اور اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور یہ دین مال ضمار میں داخل تھا، اور مال ضمار کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس کے ملنے کی توقع امید نہ ہو اس وقت تک اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ مال ضمار کا حکم یہ ہے کہ جب تک اس مال کے ملنے کی توقع اور امید نہ ہو اس وقت تک اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی چونکہ اقامت بینہ سے پہلے اس دین کے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے اس مال قرض میں بینہ قائم ہونے سے پہلے والے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اقرار کرنے سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، گواہی دینے سے پہلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ گمشدہ مال اور بھاگے ہوئے غلام پر زکوٰۃ کا مسئلہ۔ ومن جملته المال المفقود والآبق والضال والمغصوب اذا لم يكن عليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازات اذا نسي مكانه۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مال ضمار ہی کی قسم میں سے گمشدہ مال بھی ہے، بھاگا اور بہکا ہوا غلام بھی ہے، اور غصب کردہ غلام بھی ہے، بشرطے کہ اس پر بینہ قائم نہ ہو، کیونکہ اقامت بینہ کی صورت میں وہ مال ضمار میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دریا میں گر جانے والا مال اور وہ مال جسے کوئی شخص جنگل میں دفن کر کے اس کی جگہ بھول جائے، اور وہ مال جسے بادشاہ نے لے کر اس کے مالک سے جدا کر لیا ہو، یہ سب مال ضمار میں داخل اور اس کی تعریف اور اس کے حکم میں شامل ہے۔
کیونکہ یہ تمام اموال اپنے مالکان کے حق میں معدوم رہتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تو ناقابل انتفاع ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے ملنے کی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ ان تمام صورتوں میں ہمارا اور امام ظفر کا اختلاف ہے۔ اسی طرح بھاگے بہکے اور غصب کیے ہوئے غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر کے وجوب کے سلسلے میں بھی ہمارا اور ان حضرات کا اختلاف ہے۔ امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی ان غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر کے وجوب کے قائل ہے، جبکہ ہمارے یہاں مولا پر، آقا پر ان غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ لہما ان السبب قد تحقق، امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ مال میں وجوب زکوٰۃ کا سبب نصاب نامی کا مالک ہونا ہے۔ مال میں وجوب زکوٰۃ کا سبب نصاب نامی کا مالک ہونا ہے، اور مال زمار میں یہ سبب موجود ہے، کیونکہ اگرچہ وہ مال ابھی تک مالک کے قبضے میں نہیں ہے، مگر جہاں بھی ہے اس میں نمو اور بڑھوتری ہو رہی ہے۔ صفت نما نصاب نامی پایا جا رہا ہے، اس لیے اس مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور رہا مالک کے قبضے کا فوت ہونا، اس کا مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا، تو اس سے وجوب زکوٰۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ فوات قبضہ وجوب زکوٰۃ میں مخل نہیں ہیں۔ فوات قبضہ وجوب زکوٰۃ میں مخل نہیں ہیں، اور یہ مسافر کے مال کی طرح ہے کہ اس کا مال اس کے وطن میں موجود ہے، مگر سفر میں اس مال پر مسافر کا قبضہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فوات قبضہ وجوب زکوٰۃ میں مخل نہیں ہیں۔ وَلَنَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الزِّمَارِ، ہماری دلیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ فرمان ہے، لا زکاۃ فی مال الزماری، کہ مال زمار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ فرمان اس بات کی بین دلیل ہے کہ مال زمار میں وجوب زکوٰۃ کی شرائط مفقود ہے، اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صاحب بنایا نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے اس موقع پر یہ عبارت بھی درج کی ہے، اذا حضر الوقت الذي يؤدي الرجل فيه زكاته ادى عن كل مال وعن كل دين الا ما كان فيه ضمارا لا يرجوه، یعنی جب ادائیگی زکوٰۃ کا وقت آئے تو مال زمار کے علاوہ ہر مال اور ہر طرح کے قرض کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ جب ادائیگی زکوٰۃ کا وقت آئے تو مال زمار کے علاوہ ہر مال اور ہر طرح کے قرض کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال زمار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ السَّبَبَ، یہاں سے مال زمار میں زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی عقلی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے صرف نصاب کا مالک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نصاب نامی کا مالک ہونا ضروری ہے۔ نصاب کا مالک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے نصاب نامی کا مالک ہونا ضروری ہے، اور قدرت علی التصرف کے بغیر نما متحقق نہیں ہو سکتا۔ قدرت علی التصرف کے بغیر نما متحقق نہیں ہو سکتا، کیونکہ رکھنے سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے تجارت میں لگانے اور لین دین کرنے سے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ حالانکہ صورت مسئلہ میں زمار ہونے کی وجہ سے، پوشیدہ اور مخفی ہونے کی وجہ سے، قبضہ سے باہر ہو جانے کی وجہ سے مذکورہ سارے اموال پر قدرت تصرف فوت ہے، اس لیے ان اموال میں نما بھی نہیں ہوگا، اور جب نما نہیں ہوا تو نصاب نامی نہیں پایا گیا، اور جب نصاب نامی نہیں پایا گیا تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی۔ وابن السبیل، امام ظفر اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فوات قبضہ کے حوالے سے
مال زیمار کو مال مسافر پر قیاس کیا تھا۔ صاحب ہدایہ یہاں سے اسی قیاس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَابْنُ السَّبِيلِ يَقْدِرُ بِنَائِبِهِ۔ صاحب ہدایہ امام شافعی اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فوات قبضہ کے حوالے سے مال زیمار کو مال مسافر پر جو قیاس کیا تھا اسی قیاس کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ حضرات کا وہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ مال زیمار پر کسی بھی طرح کے تصرف کی قدرت نہیں ہوتی، جبکہ مسافر اپنے نائب کے ذریعے اپنے وطن میں اپنے مال پر تصرف کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اس لیے مال زیمار کو مال مسافر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ مال مسافر پر تصرف ممکن ہے، جبکہ مال زیمار میں کسی بھی طرح کا تصرف درست نہیں ہے، لہذا یہ قیاس امام شافعی اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا درست نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔